اسلام کا جو سال ہوتا ہے وہ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے اور ذی الحجہ کی 30 تاریخ تک ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم سال کی ابتدا کی تاریخ ہماری نظروں میں جنوری سے شروع ہوتی ہے اور دسمبر میں ختم ہو جاتی ہے، نہیں بلکہ مسلمانوں کا سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجہ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ محرم الحرام کے مہینے میں کن چیزوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے، اور اس مہینے میں کون کون سے حالات پیش آئے، تواریخ کیا لکھتی ہے، تواریخ میں کیا لکھا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سال شروع اسی محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ کل یعنی 1 تاریخ محرم الحرام کی جمعرات 1445، یہ محرم الحرام کی جو 1 تاریخ ہے، اس تاریخ کو جانا جاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ محترم بزرگوں دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کا تاریخ میں حد سے زیادہ کیوں چرچا ہوتا ہے؟ اگر آج کہیں حکومت کی بات کی جائے، فلاں آدمی سیاست لڑنا چاہتا ہے، فلاں آدمی حکومت کرنا چاہتا ہے، تو انہیں اصل میں جو تواریخ میں اور کتابوں میں لکھا گیا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو بادشاہ بنانا ہے، حکمران بنانا ہے، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، ان کے باپ کا نام خطاب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مانگ کے لیا ہے۔ جیسے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابی ہیں، باقی جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ صرف ایک آدمی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ یہ مراد کیسے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے انہیں خود مانگا ہے، اس لیے یہ مراد ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم بزرگوں دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت کا جو واقعہ گزرا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ کفار میں ایک مشورہ اور ایک میٹنگ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دنیا سے مٹایا جائے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف چند باتیں بولتا ہے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان نعوذ باللہ ختم کیا جائے۔ تو وہاں پہ مشورہ ہوا، جو مضبوط آدمی ہوتا ہے یہ ہر جگہ مضبوط ہی ہوتا ہے، جو آدمی مضبوط ہو یہ ہر جگہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ان کفار نے مشورہ کیا، کچھ لالچیں دے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں، کچھ لالچیں دی۔ لالچیں دینے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور فوراً وہاں سے نکل آئے، تلوار اٹھائی اور چلے۔ اب چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک صحابی ملے، صحابی سے ملاقات ہوئی، صحابی فرمانے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ آج میں اس انسان کو دنیا سے مٹانے جا رہا ہوں جو ہمارے مذہب کے خلاف بولتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس صحابی کا جواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی بہت شرارت ہو گئی، بہت غصہ انہیں ہوا۔ فرمانے لگے، صحابی نے فرمایا کہ آپ وہاں جانے سے پہلے آپ کو یہ خبر ہے کہ آپ کے گھر میں مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ جواب سنتے ہی فرمایا کون مسلمان ہوگا؟ آپ کی بہن، آپ کا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔
آپ کا جیجا مسلمان ہو چکا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، جب انہوں نے یہ بات سنی، یہ آلریڈی جوش میں تھے، یہ تو پہلے ہی جوش میں تھے، شرارت میں تھے، تو انہیں اور زیادہ جوش اور زیادہ شرارت ہو گئی، اور فوراً وہاں سے واپس ہوئے، اپنی بہن کے گھر میں آ پہنچے، دروازے کو دستک دی۔ دستک دینے کے بعد بہن آئی اور دروازہ کھولا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اور ایک صحابی قرآن یاد کروا رہا ہے، وہ دونوں میاں بیوی آپس میں قرآن یاد کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہرحال پوچھتے ہی پٹائی شروع کر دی۔ لکھا ہے تواریخ میں کہ اس بہنوئی کو، اس اپنے جیجا کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس بہن کے یہ الفاظ سن کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ انہیں مارا۔ کہا، کیا ارادہ ہے؟ آپ کو اپنی بہن کے سر کا تاج ختم کرنا ہے؟ بہن کا گھر اجاڑنا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا بہن کو اور خوب مارا، خوب پٹائی کی، اور اتنا مارا کہ ناک سے بھی خون بہنے لگا اور منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ اور اس بہن کا ایک جواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو خاموش ہو گئے، اطمینان کیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ بہن بولی، اے عمر، جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، اس ماں کی چھاتی کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ آپ مارتے جائیں اور میں مار کھاتی جاؤں گی۔ میرے ہر ایک خون کے قطرے میں توحید کی دعوت لکھی ہے، میرے ہر ایک خون کے قطرے میں کلمہ لکھا گیا ہے، یہ توحید لکھی گئی ہے، اس لیے میں کلمے کا انکار نہیں کر سکتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کے بیٹھے اور سوچ رہے ہیں کہ اس بہن میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت اور اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ میرے سامنے ایک الفاظ تک استعمال نہیں کرتی تھی۔ محترم بزرگو دوستو، فرمایا کہ اب آپ لائیں، اب آپ سے میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اس بہن نے فرمایا کہ آپ جائیں، پہلے غسل کر کے آئیں، آپ نہا دھو کے آئیں، پاک ہو کے آئیں، تو ہی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ پاک کلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور وہاں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سائڈ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ عمر عطا کر دے، یا اللہ اسلام کو عمر عطا کر دے۔ اگر عمر اسلام میں آ جائے تو اسلام کو قوت حاصل ہوگی، اسلام کو ایک طاقت حاصل ہوگی، اس لیے عمر کو عطا کر دے۔ محترم بزرگوں دوستو، وہاں سے دو جہاں کے بادشاہ کی دعا، یہاں سے بہن کا غسل کروانا، اور بہن جب غسل کروا رہی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی مانگ رہی تھی، یا اللہ باہر سے ہم دھو رہے ہیں، اندر سے آپ دھو دیں، باہر سے ہم دھو رہے ہیں اور اندر سے آپ دھو دیں۔ محترم بزرگوں دوستو، وہی ہونا تھا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جب قرآن پاک لایا گیا اور قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی گئی جس سے ہم محروم ہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں قرآن الماریوں میں رکھا گیا ہے، قرآن گلوں میں تعویذ بنا کے لٹکایا گیا ہے، مکان کے چھتوں پہ تعویذ بنا کے لٹکایا گیا ہے، لیکن تلاوت کرنی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری ماضی کا حال ہے۔ محترم بزرگوں، قرآن پاک کھولا گیا اور تلاوت ہوئی، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ مجھے بھی اس دربار رسالت میں لے جائیں جہاں سے آپ لوگوں کو یہ نعمت اور یہ انعام حاصل ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا اور کلمہ قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت اور اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وضو بنایا، نماز پڑھنے چلے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے محبوب آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ فرمایا کہ میں عبادت کرنے چلا ہوں، یہ نماز پڑھنے چلا ہوں۔ نماز ہوتی کیا ہے؟ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمارے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مدینہ کے سارے لوگ
बैतुल्लाह में इबादत करें और आप अपनी झोपड़ी में छुप के नमाज पढ़ें, आप अपने हुजरे में छुप के नमाज पढ़ें, इबादत करें, ये हो नहीं सकता। अब आपके साथ उम्र है और बाहर निकले, बैतुल्लाह में जाके आज़ान दी। कुफार ने जब आज़ान सुनी, उन्होंने ये सोचा कि शायद कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। जब उधर इधर से दौड़ते हुए आए और देखा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फरमाया कि अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम करवाना है, वो सामने आए, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली का इशारा करे, मैं उसकी उंगली काट के रख दूंगा। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो जलालुल कद्र सहाबी थे, ताकतवर सहाबी थे। इनके आने से इस्लाम के फैलने में बहुत ज़्यादा आसाशी हुई। इस्लाम बिल्कुल आसानी से फैलने लगा था। और ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खत्ताब के बेटे होने के नाते ये ऊँट चराया करते थे। 10 ऊँटों की रखवाली ये नहीं कर पाते थे और इन्हें हुकूमत कितने पे करनी पड़ी? 22 लाख मुरब्बा मील पर इन्हें हुकूमत करनी पड़ी। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमेशा एक ही वर्ड यूज़ होता रहा, एक ही अल्फाज यूज़ होता रहा। वो अल्फाज क्या था कि मैं ऊँट चराने वाले बाप का बेटा हूँ। कभी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नहीं पुकारने दिया, कभी अपने आप को बड़े बादशाह के लक़ब से नहीं पुकारने दिया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये शान होती है। हमेशा यही कहते रहे कि मैं एक ऊँट चराने वाले बाप का बेटा हूँ, मैं एक ऊँट चराने वाले बाप का बेटा हूँ। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हम भूल चुके हैं, यही मुहर्रमुल हराम उस वक्त भी था और यही कल वाली जो तारीख, कल जुमेरात को जो गुजर चुका दिन है, एक तारीख मुहर्रमुल हराम की एक तारीख, यही तारीख उस दिन भी थी जिस दिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। और शहादत का भी बड़ा एक खूबसूरत वाक़या गुजरा है। बड़ा दिल दुखता है जब उस वाक़े को बयान किया जाता है। वाक़या इस तरह के है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक मजूसी ने वार किया और खंजर मारे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिर पड़े। चंद सहाबा दौड़े, कुछ उस आदमी को, उस मजूसी के पीछे दौड़ने लगे और कुछ ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर में लाया गया, अपने हुजरे मुबारक में रखा गया, तो फरमाने लगे, दूध पिलाया गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूध पिलाया गया। दूध उल्टी से वापस आ चुका और आते ही समझ गए कि मुझे शायद वापस जाना हो, समझ गए कि अब मेरी आखिरी घड़ी है। अपने बेटे से अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला, अम्मा आयशा के घर में जाएं, वहाँ उन्हें कहें कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त चाहता है कि मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक करवट के साइड मुझे जगह मिल जाए। अब्दुल्ला के और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि अब्बा जान ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरफ मेरे लिए जगह अगर हो जाए। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि जगह सिर्फ मैंने अपने ही लिए रखी थी, सिर्फ ये जगह मैंने अपने ही लिए रखी थी। अब जब उमर कह रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा हकदार उमर ही है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वापस आए और फरमाया कि अब्बा जान मुबारक हो, अब्बा जान मुबारक हो, कबूल हो गई, आपका कहना कबूल हो गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर दोबारा फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा उठाया जाए, उस वक्त फिर एक मरतबा दोबारा पूछ लेना कि हो सके वो मेरी शर्म की वजह से आज उसने कह दिया हो कि बिल्कुल इजाज़त है, उस वक्त हो सकता वो इनकार अगर कर दे तो मुझे जन्नतुल बकी में आम सहाबा के साथ मुझे दफन कर देना। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये सहाबा के अंदर एक डर था। और अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब पहुंचा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थरथरा रहे थे। और मैं जब करीब पहुंचा तो मैंने पूछा, उमर
क्यों थर थर है? शायद मौत से डर रहे हैं। मौत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, डरता मैं इस चीज से हूं, मरने के बाद क्या होने वाला है अल्लाह ही जानता है। ये सहाबा थे जिन्हें रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब मिला, अवार्ड मिला, इनाम मिला। वो मौत से डर रहे हैं, मौत के बाद के वक्त से डर रहे हैं। हम कहाँ हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हमें आज टसो मस नहीं होता। बस दुआ के अल्लाह तबारक तआला हमें हिदायत नसीब फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए अल्लाह तबारक तआला हमें। वरना हमारा ईमान ख़त्म हो चुका है, हमारे अंदर इस्लाम की दर्द ख़त्म हो चुकी है, इस्लाम की दर्द ख़त्म हो चुकी है, कुरान की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। वरना हमारे कुरान के खिलाफ कितनी गुस्ताखियाँ हम खुद सुनते हैं। कौन एक तैयार है कि कुरान कोई बेहरमती हो रही है कि मैं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगा और मजबूत हाफिज बनाऊंगा? कौन तैयार है? मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। आप इस अंदाज में अपना जवाब दाखिल करें कि अपने बच्चे को मजबूत हाफिज बनाएं। कुरान के हाफिज हर घर में होने चाहिए, हर घर में कुरान के हाफिज होने चाहिए। तो ही दूसरों को पता चलेगा, नहीं भाई कुरान को जलाने से हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके सीनों में कुरान है, कुरान खत्म होने वाला। इसलिए मोहतबाना मेरी यही गुजारिश है कि अपने ईमान को मजबूत बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। सहाबा की तारीख को पढ़ते रहें, मुताला करते रहें। इससे ज़िंदगी की एक बहारें आती है, ज़िंदगी चलाने का ज़िंदगी अपनी चलाने का और हमसायों के साथ उठने बैठने का सलीका मालूम हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला हम सब का सुनना कबूल फरमाए, मेरा कहना कबूल फरमाए।